بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے 99 پیارے ناموں کی دل نشیں تشریح، اور آج کا جو نام ہے، پیارا نام ہے، وہ العلیم جل جلالہ، العلیم جل جلالہ، جس کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا۔ اس اسم مبارک کے تحت 4 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت ہمیشہ سے جانتے ہیں اور ہمیشہ جانتے رہیں گے، ہر اس چیز کو جو پہلے سے تھی یا بعد میں آئے گی، اور اللہ رب العزت سے زمین و آسمان میں کوئی مخفی چیز بھی پوشیدہ نہیں، اور اس کا علم تمام اشیاء کے ظاہر و باطن اور ہر چیز کی باریکیوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ نمبر 2، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلیم وہ ذات ہے جس کا علم تمام ظاہری، باطنی، پوشیدہ، اعلانیہ، ضروری، ممکن، ناممکن، آسمان و زمین، ماضی، حال، مستقبل، تمام کو شامل ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں۔ ان اللہ ذو علم بکل ما اخفتہ صدور خلقہ من ایمان و کفر و حق و باطل و خیر و شر وما تستجنہ مما لم تجنہ بعد۔ ترجمہ ہے، مخلوقات کے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے، خواہ وہ ایمان ہو یا کفر، حق ہو یا باطل، خیر ہو یا شر، سب کچھ اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور مخلوق میں سے کوئی اگر کچھ اپنے سینے میں چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپا سکتا۔ نمبر 4، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت العلیم جل جلالہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا علم کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہر چیز کا علم العلیم جل جلالہ کو ہے، اور اس میں بھول چوک کا کوئی شائبہ نہیں۔ یہ اسم مبارک قرآن کریم میں 157 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 3 یہ ہیں۔ نمبر 1، انک انت العلیم الحکیم۔ نمبر 2، واللہ علیم بذات الصدور۔ نمبر 3، وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، علیم کل ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، عالم کی کوئی چھوٹی بڑی چیز ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے غائب نہیں۔ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چھوٹی بڑی اور کھلی چھپی چیز کا علم ہے، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، وہ ہر ایک کے قریب اور ہر ایک کے ساتھ ہے، کوئی چیز اور کسی کا کوئی علم، عمل اور کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی اسی صفت کو بیان فرماتے ہیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یقیناً اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے، جس سے کسی جان کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں۔ ایک اور جگہ میں یہی بات کچھ اس اضافے کے ساتھ یوں بیان فرمائی ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی زمین و آسمان کی ساری کائنات کا وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، وہ تمہاری چھپی اور کھلی سب باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا بھی پورا علم ہے۔ جب تمام زمین و آسمان میں اس کی حکومت ہے، اور وہ بلا واسطہ ہر کھلی چھپی چیز اور انسان کے ظاہر و باطن اور چھوٹے بڑے علم پر مطلع ہے، تو عابد کو اپنی عبادت اور مدد طلب کرنے میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مشرکین کہا کرتے تھے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان بتوں کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں۔ یہ ان کا اور ان کے ہم نواؤں کا جواب ہوا۔
ان کی یہ بات اس غلط فہمی یا ضد پر مبنی تھی کہ اس اصل خالق نے لوگوں کی حاجت روائی سے متعلق کچھ اختیارات، حالات جاننا، پریشانیاں دور کرنا وغیرہ اپنے بعض مقربین بندوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں، لہذا ہم کیوں نہ انہی کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں۔ اسی طرح قرآن مجید یہ بھی بتلاتا ہے کہ یہ شان صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا اور غیب و حاضر سب یکساں طور پر اس کے سامنے ہے، کسی کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو بندوں کے سامنے حاضر ہے، اور اس سب کو بھی جانتا ہے جو ان کے پیچھے اور ان سے غائب ہے، اور مخلوقات اور بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے علم میں سے ہر ایک چیز کو بھی پوری طرح نہیں جان سکتے مگر یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ان کو دے دینا چاہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ خود ہی جس کو جتنا حصہ علم کا عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اس میں بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، آسمان اور زمین کے چھپے بیدوں کا اسی کو علم ہے، کیسا عجیب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ سامعین کرام، العلیم جل جلالہ کے علم محیط سے کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِن تَجْهَرْ بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ تر چیز کو بھی خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ، العلیم جل جلالہ کی اور بہت سی تعریفیں یہاں بیان کی گئی ہیں، میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما اوتیتم بعلم من العلم الا قلیلا، اور تم کو علم دیا تھوڑا سا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔